فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. میرا جو محترم قابل سے احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ 1448 ہجری یہ اس سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک روایت آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ جس میں زیادہ روزے فضیلت کے باعث ہے تو وہ محرم کا مہینہ. جب تک رمضان المبارک کا مہینہ یا اس مہینے کے روزے ہم پر فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اس کی فرضیت اس وقت ختم ہوئی جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض بنا دیا. حکم دے دیا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو پھر عاشورہ کے روزے کی فضیلت ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ بعض پہلی امتوں کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ عاشورہ کے روزے کو خوب اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، تو فرمانے لگے کہ ہم تو ان سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں. تو اپنی زندگی میں فرمایا کہ اگلے سال سے اس روزے کا بھی اہتمام ہوگا اور اس کے ساتھ ایک روزہ اضافی بھی رکھا جائے گا تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو اور ہم اس روزے کا ثواب بھی لے سکیں. البتہ پھر اگلے سال آنے سے پہلے آپ علیہ السلام دنیا سے رحمت فرما گئے. لیکن یہ بات ظاہر کی کہ عاشورہ کا جب روزہ رکھو تو ساتھ میں ایک روزہ اضافی رکھنا تاکہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ ہو جو پہلے سے رکھتے آ رہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ السلام عبادات کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ پہلے سے اگر کوئی امتیں ایک روزہ رکھ رہی ہے یا یہودی لوگ پہلے ایک روزہ رکھ رہے ہیں لیکن میری امت اگر اس پر عمل کرے گی تو وہ 2 روزے رکھے، ساتھ میں 9 تاریخ کا بھی اور 10ویں تاریخ کا بھی، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا ہے. اور اس روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ بہت سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اگر یہ بعض روایات بالکل ہی موضوع ہے، یہاں ہمارے درمیان وائد ہو گئی ہے جو اکثر لوگ سنا بھی دیتے ہیں کہ جس نے
ان 10 دنوں کے روزے رکھے. اس طرح کی ایک روایت آتی ہے کہ 10 دنوں کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی ایک ایسا خیمہ لگائے گا جو کئی میل دور تک اس کا مطلب وہ خیمہ پھیلا ہوا ہوگا. اس طرح کی روایات ذکر کی جاتی ہے. تو ایسی کوئی روایت احادیث میں نہیں ملتی. یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر اگر کوئی آنسو بہائے گا روئے گا تو اس کو یہ فلاں فلاں فضیلت ہے، تو اس طرح کی کوئی روایت احادیث میں نہیں آتی. تو اس طرح ہمیں غلط روایات سے بچنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے کہ جو مارکیٹ میں اس طرح کی روایات رائج ہیں کیا قرآن حدیث میں یا صحابہ میں اس کی کوئی حقیقت ہے. بعض لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا اس مہینے میں بعض لوگوں کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اچھے کھانے نہیں بناتے کہ یہ شوق والا مہینہ، سادہ کھانا بنائیں گے، سادے کپڑے پہنیں گے، خوشی نہیں منائیں گے. اس طرح کی بہت سی عجیب عجیب چیزیں جو ہے وہ پھیل گئی. حالانکہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح بالکل اسی طریقے کا ایک مہینہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی اس کے اندر کوئی الگ کام نہیں کیا، اس کو ایک الگ طریقے سے نہیں مانا. بلکہ جیسے ہم حج کا مہینہ گزار کر آئے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر آئے، اسی طرح دیگر مہینے جس طرح ہم گزارتے ہیں بالکل یہ مہینہ بھی اسی طرح ہے. اس میں شادی بھی آپ نے کرنی ہے، اس میں آپ نے خوشی بھی منانی ہے، اس میں آپ اپنے دیگر معاملات، اپنے کاروبار، اپنے دیگر چیزوں کو بھی اسی طریقے سے برتیں گے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید اس کے اندر یہ ہے کہ عاشورہ کا محرم الحرام کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو روزے کے ساتھ مزین کیا ہے. ایک روایت آتی ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ترک سے یہ روایت آئی ہے. یعنی یہ صحابی بھی ذکر کر رہا ہے، یہ صحابی بھی ذکر کر رہا ہے، یہ بھی تو کئی صحابہ سے یہ روایت ہمارے تک پہنچتی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے رزق میں، اپنے دسترخوان میں تھوڑا سا اضافہ کر لیا کرو. کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے کھانے کے اندر یا اپنے دسترخوان کے اندر تھوڑا بہت اضافہ کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی برکت سے آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں اس کے لیے رزق کا ایک اچھا انتظام کر دے، برکت ڈال دے اس کے رزق میں. تو اس نیت سے کچھ اضافہ کر دینا چاہیے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ اپنے پر بوجھ بن جائے. بس جیسے معمول کے مطابق ہم کوئی ایک ڈش بناتے ہیں تو اس دن 2 یا 3 بنا لی جائے. تھوڑا سا میٹھا یا پھیکا کو شامل کر دیا جائے، ایسی چیز جو عام دنوں میں ہم عموماً نہیں کھاتے اس کو شامل کر دیا جائے، اور روزے کا اہتمام کر دیا جائے، اور افطاری بھی اچھے طریقے سے کر لی جائے. الحمدللہ یہاں بڑے صغیر میں ہمارے ایشیا کے اندر یہ ایک ہمیں اس بات پر تو فوقیت حاصل ہے کہ ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں لیکن افطاری کریں، افطاری زبردست کریں. وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اب میں نے شہری نہیں کی، اس کی ایک برکات ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھا اس کی ایک برکات ہوتی ہے، دن بھر نماز نہیں پڑھتا رہا اس کی ایک برکات ہوتی ہے. لیکن کیا میں افطاری کی برکات کو بھی چھوڑ دوں؟ تو وہ افطاری ڈٹ کے کرتا ہے، باقی کچھ کرے نہ کرے.
تو ہمارے لیے الحمدللہ یہ ایک روایت چل رہی ہے کہ ہم افطاری کے اندر ایک اچھا انتظام کرتے ہیں، اور یہ اچھا ہے۔ دن بھر بھوک کے بعد آدمی کو ترقی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ زیادہ کھائے، اور اللہ رب العزت نے افطاری کے اندر ایک برکت بھی رکھی، اس کی وجہ سے گھر کے اندر ایک فراوانی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان مبارک میں فروٹ بھی مہنگا ہوتا ہے، لیکن افطاری میں سب خرید کر لاتے۔ عام دنوں میں جو ریٹ ہوتا ہے فروٹ کا اس سے ڈبل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہر بندہ خرید کر لاتا ہے، چاہے وہ ایک ایک سیب یا ایک ایک دو کیلے کیوں نہ خرید کر لایا لاتا ہے، تاکہ میرے افطاری میں اچھے طریقے سے کر سکوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکات ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت ہمارے دل میں ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو میں آج کر رہا تھا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں وہ تمام معاملات کرنے ہیں۔ شادی کرنا عبادت ہے ہمارے یہاں، اور عبادت میں عبادت کسی وجہ سے ہوتی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ ایک فضا عام بن چکی ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، حالانکہ یہ بہت ہی غلط اور ایک ایسا عمل ہے جس کی شریعت کے اندر ہم نے کوئی اثر نہیں کیا اور ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کی اعمال سے بچنا چاہیے جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہوں اور ایسی بدعات کی طرف لے جا رہے ہوں جن کا شریعت سے کوئی اثر نہیں ملتا۔ صرف شادی نہیں، اور بھی یہ معاملات ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اچھا کھانا تک نہیں بناتے، بعض لوگ اچھے کپڑے تک نہیں پہنتے، معمول سے ہٹ کے زندگی گزارنے لگتے ہیں، اپنے اوپر آسائشیں نہیں لاتے۔ بعض بیوقوفوں کو تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گھر کے اندر پنکھا تک نہیں چلاتے، گرمی میں بیٹھے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بڑے بیوقوف آدمی، تجھے کس نے کہا کہ اس طرح کا کام کر؟ کہ شریعت کے اندر اس طرح کا ہمیں کہیں ملتا ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، ہم نے غم کا اظہار کیا، لیکن کیا وہ غم ساری عمر رہا؟ نہیں، اگلے سالوں میں وہ چیز ختم ہو گئی، البتہ محبت باقی، محبت تو ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام مندر پر بیٹھے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، حضرت حسن اور حسین آتے ہیں، کوئی ادھر دیتا ہے کوئی ادھر دیتا ہے، آپ خطبہ چھوڑ کر ان کے آگے پکڑ لیتے اور اٹھاتے ہیں ایک کو ایک کندھے پر، دوسرے کو دوسرے کندھے پر، اور اظہار کرتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ لوگوں تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے، اس میں محبت کر کے آپ گھر سے نکلے ایک مرتبہ تیمم باندھا ہوا تھا، چند صحابہ گھر کے باہر کھڑے دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ آپ کے تیمم کے اندر حسن اور حسین، تیمم کے اندر چھپے ہوئے، چھوٹے بچے تھے اس میں تو چھپے ہوئے، صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ تیمم میں کیا چیز بول رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ حسن اور حسین، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو۔ تین محبت کا اظہار ہمیں دیا گیا ہے، اور غم شہادت جس میں مل جائے اس میں غم نہیں کیا جاتا، وہ فائزین میں سے ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ان کو مردانہ کہو یا زندہ۔
لیے غم منانا، ان کی تعلیمات پر نہ چلنا، کیا ان کے ساتھ ایک دن پر خلاف ورزی نہیں؟ میں غم کو مناؤں لیکن جو ان کی تعلیمات ہے ان کو نہ پاؤں میں، تو یہ مجھ سے بڑھ کر ان کو دھوکہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ میں غم کا اظہار تو کروں لیکن ان کی تعلیمات کو نہ پاؤں۔ ان کی تعلیمات کی کب کا نماز رکھتے حاضر دینا، کربلا کے میدان میں انہوں نے خود شہید ہو گئے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ آج میں کتنی نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، نام دیتا ہوں شریعت کا، تب نماز کرنے نہیں آتا، مسجد میں نظر نہیں آتا۔ غم مجھے سب سے زیادہ ہے لیکن میں وہ اعمال نہیں کروں گا جو انہوں نے کیے۔ یہ محبت نہ ہو، محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس طرح علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام جہاں سے آپ گزرتے کوشش کرتے کہ اپنے پاؤں بالکل جگہ پر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہیں، 30 صحابہ کے بارے میں آتا ہے فلاں مقام پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، فلاں مقام پر پہنچ کر آپ نے غسل کیا، وضو کیا، آرام کیا، اس طرح کی مختلف روایات آتی ہیں۔ جب ان صحابہ سے پوچھتے ہیں آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ فلاں وقت میں یہاں سے گزرے تھے، آپ نے اس جگہ آرام کیا تھا، اس جگہ نماز پڑھی تھی، اس جگہ وضو کیا تھا، اس جگہ غسل کیا تھا، تو میں بھی وہی اعمال کرتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ چیز کرنے لگ جاتے ہیں جس سے شریعت ہوتی ہے، بلکہ ہوتا گناہ ہے، اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کے حق کیا، کسی کا غم کرنا ہے تو اس کے حق کیا ہے، تو یہ عبادت کرنی ہے تو کہاں تک کرنی ہے، کن کن چیزوں کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے اور کن چیزوں سے مجھے روکتی ہے، یہ مجھے دیکھ کر اس کے مطابق پہ عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔